الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اور جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے عہد لیا اور حکم دیا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، عمل کرو اور اس کے احکام غور سے سنو، تو تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم دل سے نہیں مانیں گے، اور ان کے اسی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو تو ذرا بتاؤ کیا تمہارا ایمان ایسی ہی بری باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اس آیت کے سلسلے میں تفسیر گزر چکی ہے. یہاں تھوڑا ٹھہر کر کے ایک تربیتی پہلو جو ہے اس پر ہم تھوڑا سا کچھ نصیحت حاصل کریں گے، کچھ تربیت کے پہلو سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارے پاس ہدایت کے لیے ایک کتاب اللہ نے دی ہے، بھیجی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک کتاب عطا فرمائی تاکہ ہم گمراہیوں سے بچ کر کے ہدایت پر چل سکیں، جہنم سے بچ جائیں اور جنت ہمیں حاصل ہو جائے اس کتاب کے حکم پر چلنے کی صورت میں. پھر معاملہ دو طرح کا ہوتا ہے کسی بھی کتاب سے متعلق، ایک ہی اس پر ایمان لانے والے اور ایک ہی اس کتاب سے انکار کرنے والے، نہ ماننے والے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہود کا رویہ انکار کا رہا ہے. کہا سمعنا وعصینا. سمعنا کب کہا؟ جب ان کے سر پر پہاڑ لا کر کے کھڑا کر دیا گیا تو کہا ہم سن لیا، ہم نے سن لیا، کتاب کے احکامات کو ہم نے سن لیا، لیکن عملی زندگی میں پھر گئے. یعنی تورات کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنا چھوڑ دیا. ڈر تھا کہ پہاڑ ان کے اوپر دے نہ مارا جائے تو کہا ہم سن لیے. لیکن یہ بڑی ہیلا باز قوم تھی اور یہ الفاظ سے کھیلنے والی قوم تھی. ان کا سارا زور الفاظ پر ہوتا ہے، باتوں پر ہوتا ہے، گفتگو پر ہوتا ہے اور بال کی کھال نکالنے پر ہوتا ہے، اور اسی میں رہ جاتے ہیں اور اسی کو ہوشیاری سمجھتے ہیں اور ہوشیاری میں اپنا بہت کچھ نقصان کر بیٹھتے ہیں. اللہ نے ذکر کیا کہ ان سے کہا گیا تھا ایمان لانے کا. سننے کا معنی یہاں یعنی غور سے سننے کا، عمل کرنے کے لیے سننے کو کہا گیا تھا. تو یہ لوگ لفظی طور پر جو سننے کا معنی ہوتا ہے یعنی سن لینا صرف اسی پر توجہ دی اور دل سے انکار کر دیا. کہ اللہ نے سننے کے لیے کہا ہے تو ہم سن تو رہے ہیں، یعنی کان سے سن رہے ہیں. اب وہی الفاظ میں جو باریکیاں ہوتی ہیں، شیطان قسم کے لوگ جنہیں ہدایت اختیار نہیں کرنی ہوتی ہے، صحیح بات تسلیم نہیں کرنی ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں گنجائش نکال لیتے ہیں. کہا جائے یا آپ فلاں کام کرو تو اپنے حساب سے کر لیں گے، کہیں گے دیکھو ہم نے کیا. تو کوئی آدمی جب کہہ رہا ہے، بڑا آدمی یعنی اس کے حساب سے کرنا ہے اسے وہ کام، لیکن یہ کہ آپ نے نہیں کہا نا کہ ہمارے حساب سے کرنا ہے. اب جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، نقصان کر جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے عبادت کرنے کا، اللہ نے کہا ہے ایمان لانے کا، اللہ نے کہا ہے تورات پر ایمان لے آؤ، تصدیق کر لو، سن لو. کہا ہم نے سن لیا تو کام سے نہ کافی. یہاں اللہ تو یہ نہیں کہا ہے دل سے بھی، عمل سے بھی، ہر ناحیے سے، لیکن اللہ کے کہنے کا مقصد تو وہی ہے نا. تو الفاظ کی جو بال کی کھال نکالتے ہیں الفاظ میں اور بہت زیادہ گہرائی میں جا کر کے اپنے خواہش کی تسلی کا سامان ڈھونڈتے ہیں تو ایسے ہی وہ دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں. تو بہت زیادہ ہوشیاری بھی انسان کو عافیت میں نہیں رہنے دیتی ہے، ہدایت پر نہیں رہنے دیتی ہے.
تو بہرحال انسان کو دیکھنا چاہیے، ہوشیاری وہیں تک رہے جہاں تک کتاب و سنت کی ہوشیاری ہے، اپنی منمانی ہوشیاری انسان کو نہیں چلانی چاہیے، تو انسان کیا ہوتا ہے، سزا میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب ان لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا لیکن دل سے ہم نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ نے کہا تھا سننے کا تو ہم نے سن لیا اپنے اس کان سے، لیکن دل سے ہم کیا ہے، انکار کرنے والے۔ اللہ نے کہا اچھا تمہاری یہی سرکشی ہے، تمہاری یہی سرکشی ہے، تو اللہ نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو ان کے اس کفر کی بنیاد پر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی، بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی، پیوست کر دی گئی۔ انکار کیا تھا، منمانی کام کیا تھا اور اسے ہوشیاری سمجھتے تھے، یہ نہیں دیکھتے رب العالمین بیٹھا ہے ہم سب سے بڑا، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ طاقتور، قادر، نہیں غور کیا، اپنی ہوشیاری چلائی۔ اللہ نے کہا ان کے اس کفر کی بنیاد پر، تورات پر ایمان نہ لانے کی بنیاد پر، کما حقہ جو مطالبہ تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی، گھر کر دی۔ کہا اللہ، یہاں استعمال اللہ نے کیا ہے وہ اشربو، پلا دی گئی، بچھڑے کی محبت انہیں پلا دی گئی۔ جب کوئی چیز پلا دی جاتی ہے، کہ پانی جب انسان پیتا ہے تو رگ رگ میں، ریشے ریشے میں پانی کا اثر پایا جاتا ہے، رگ رگ میں، ریشے ریشے میں پانی کا اثر پایا جاتا ہے۔ جب پیتا ہے انسان تو پورے جسم میں وہ پانی پھیل جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اشربو کا لفظ استعمال کیا ہے، پلا دی گئی محبت بچھڑے کی، ان کے دلوں میں پلا دی گئی۔ اور یہ دل کیا ہے، جب دل میں پلا دی جائے کوئی چیز، دل میں کوئی چیز پلا دی جائے تو رگ رگ میں اس کا اثر وہ دل پہنچا دیتا ہے۔ دل کا کنیکشن ہر رگ سے موجود ہے، ساری نسوں سے دل کا کنیکشن ہے، تو یہاں جب دل دھڑکتا ہے تو ہر حصے میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ تو دل میں بچھڑے کی محبت پیوست کر دی گئی، کب؟ جب ان لوگوں نے کفر کیا۔ اللہ کی محبت انہیں نہیں چاہیے تو بچھڑے کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے گرفتار کر دیا۔ اسی لیے یہ بہت بڑا قاعدہ ہے، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ نے یہ اصول قرآن کریم کے اندر بہت جگہوں پر ذکر کیا ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، دیکھیے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ اب یہ کوئی چیز صحیح معنوں میں صحیح چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ذکر فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے عہد و فرمان کو توڑ دیا، نہیں مانا، توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ لعناہم، لعنت فرمائی ان پر، رحمت سے دور کر دیا۔ پہلی سزا ہوتی ہے رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے ایسا آدمی، اور دوسری سزا یہ کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب یہ سختی کوئی چیز قبول کرنے والی نہیں ہے، تو یہ سزا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ دنیا کے اندر اس سے بڑی سزا اہل علم کہتے ہیں کوئی سزا نہیں ہے۔ انسان کو ہدایت سے محروم کر دیا جائے، اپنی رحمت سے محروم کر دیا جائے، عبادتوں سے محروم کر دیا جائے، اس سے بڑی سزا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، لوگ جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اس بدعتوں سے اتنی شدید محبت کیسے کرنے لگ جاتے ہیں؟ حالانکہ عقل سے غور کیا جائے وہ بدعتیں تو بے عقلوں والی کام لگتی ہے اور بے وقوفی والا کام لگتا ہے، لیکن ان کے دل اس سے اتنا شدید محبت کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے ذکر کیا، کہا کیا تم نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کیا تم بھول گئے قرآن کی اس آیت کو؟ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ایمان والے کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے کفر کی بنیاد پر، انکار کی بنیاد پر بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی، ڈال دی گئی، پلا دی گئی۔ کیا تم نے اللہ کی یہ فرمان کو نہیں پڑھا؟ تو یہ دلالت کرتا ہے کہ بدعات کی محبت جو ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے، رچ بس گئی ہے، نہیں چھوڑنا چاہتے، بڑی شدید محبت کرتے ہیں، جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس سے لڑنے کے لیے، اس کی گردن مار دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے آخر؟ کہا یہی ہے جب ان لوگوں نے سنت کی پرواہ نہیں کی، سنت کو ٹھکرا دیا، تو بدعات ان کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی۔
اب نہیں چھوڑنے والے ہیں یہ۔ آپ چھوڑنے کی بات کریں گے تو آپ کو قتل کرنے کی بات کریں گے، آپ کو مارنے کی سزا دینے کی بات کریں گے، طرح طرح کے الزامات آپ پر لگا دیں گے۔ تو یہ ہے دیکھیے سزا۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہے کہ جب انسان ہدایت کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر دنیا میں، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے، دنیا میں اس کے اپوزٹ جو چیز ہے اس میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام کی محبت نہیں کی، انبیاء کرام سے تعلق اپنا لگاؤ، محبت، ان کے کہے کے مطابق جب عمل نہیں کیے لوگ تو کیا کر دیا اللہ رب العالمین نے؟ غیر انبیاء جو دشمن ہوتے ہیں انبیاء کے اور اللہ کے ہدایت کے، ایسوں کی محبت میں انہیں گرفتار کر دیا، ایسے محبت میں لگا دیا۔ شریعت کو چھوڑا تو غیر شریعت میں لگا دیا، سنت کو چھوڑا تو غیر سنت میں لگا دیا۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں جب علماء کی محبت سے، علماء کی مجلسوں سے انسان نفرت کرنے لگا، غیروں کو پسند کرنے لگا، دیکھیے کب؟ جب علماء سے نفرت کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے غیروں سے محبت پر لگا دے گا۔ یہی ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر اسے عمل کرنا بھاری لگ رہا ہے تو غیروں کو، جو ایکٹر ہیں، جو دنیا کے سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں، ایسوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ یہی ہے دیکھیے سزا رب العالمین کی، اس سے بڑی سزا علم کہتے ہیں کوئی سزا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ تو ہم سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے، جہاں جہاں سنتوں کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کی مخالفت ہوتی ہے تو کہیں ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جس نوکری سے آپ کا گھر چلتا ہو اس نوکری کو چھین لیا جائے، پہلی بات، اور دوسرا اس نوکری کی چھیننے کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید کہیں اور نوکری نہ مل پائے، وہ بھی ایک طرح سے سزا کے طور پر آپ پر تھوپ دیا جائے، بین لگا دیا جائے، آپ کی جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے، کہیں نوکری آپ کو نہیں ملے گی۔ اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے دنیا کے معاملات میں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جب جنت پانے والی جو چیز ہے، جنت کمانے والی جو چیز ہے، آپ نے جب اس کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو تو محروم کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اور بھی دیگر اعمال سے جو جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں اس سے بھی آپ کو محروم کر دیتا ہے، اس سے بھی آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ کہا دیکھیے کفر انسان کرتا ہے تو جتنی بھی نیکیاں اس نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آگ لگا دیتا ہے۔ کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے، شرک میں پڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری نیکیوں میں، آپ کی بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں معلوم ہے، لیکن شرک آپ کی ساری بڑی بڑی نیکیوں میں آگ لگا دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے نحوست، گناہ کی، نافرمانی کی، بغاوت کی، کفر کی نحوست۔ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں جنت ہے نا، وہیں اپوزٹ میں والدین کی مخالفت کرنے میں، والدین کی نافرمانی کرنے میں جہنم ہے۔ لیکن جب والدین کی فرما برداری انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا، اپناتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ چیز میں اسے مبتلا کر دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اس سے بڑی سزا کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی اہل حق سے محبت اگر انسان نہیں کرتا ہے تو اہل باطل کی محبت میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ دے، اور اس فکرے کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ جو سمجھانا چاہتا ہے، کفر نہ کریں، انکار نہ کریں اور مخالفت کی راہ نہ اختیار کریں، کیونکہ یہ انسان کو ایک بہت بڑی محرومی کی طرف، بہت بڑی سزا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ دے، کتاب و سنت کی اتباع کی، پیروی کی توفیق دے، اور خواہشات کی پیروی سے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے، یہود کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔